الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ ان دنوں سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں۔ وہ کون ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے، جن کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، میرا اللہ جب کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت کا دریا موجزن فرما دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنے رب سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، اپنے نبی سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ پھر اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ آسانی نہیں بلکہ بغیر عبادت کے پھر اسے لطف آتا ہی نہیں ہے، اسے مزہ ہی نہیں آتا۔ جملہ درست نہیں ہے۔ جس طرح کوئی بندہ نشہ کرنے والا نشہ نہ کرے اسے سکون نہیں آتا، پھر اس کو اپنے رب کی عبادت کے بغیر سکون آتا ہی نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی وہ ایک تصویر بن جاتا ہے کہ اسے اطمینان قلب میسر ہی تب آتا ہے کہ جب وہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض کے بعد جب نوافل ادا کرتا ہے، محبوب ترین عمل فرض ہے، فرض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے تو فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ یہ حدیث قدسی ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ جب بندہ کثرت نوافل سے، میرا اللہ فرماتا ہے کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ سورۃ التوبہ کی 112 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی پر گزیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا جو رب سے پیار کرتے ہیں، رب ان سے پیار فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ان دنوں بحمد اللہ تعالیٰ اسی موضوع پہ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی دن رات حمد کرنے والے ہیں، اور وہ روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ اس موضوع پر بحمد اللہ تعالیٰ قبل ازیں گفتگو ہو چکی۔ آج جو موضوع گفتگو ہے وہ اس سے اگلے کلمات مقصہ ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ وہ لوگ نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ جو رب کے محبوب ہیں، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ آمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، وہ گناہ سے روکنے والے ہیں۔ اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔
یعنی محبت کی ڈیمانڈ ہے۔ محب جو محبوب سے محبت کرتے ہیں، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی عادت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا ہی میرے محبوب سے محبت کرے، کوئی بھی میرے محبوب کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر ایسا کرنے والا نہیں تو محبت میں سچا نہیں، جھوٹا ہے، منافق ہے۔ مثال نہیں دی جا سکتی، مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ایک آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے اور سچا پیار کرتے ہیں، ایمان سے بتائیے وہ لوگوں کو کیا کہے گا؟ شاہ صاحب کی نافرمانی کرو کہ حکم مانو؟ کیوں کہے گا؟ محبت کا تقاضا ہے نا، محبت یہی کہتی ہے نا کہ لوگوں کو اپنے محبوب کا فرما بردار بنا دیا جائے۔ وہ یہی کہے گا نا کہ شاہ جی کی نافرمانی نہ کرنا، وہ یہ تو نہیں کہے گا کوئی بات نہیں کر لیا کرو نافرمانی شاہ جی کی، کبھی وہ کہے گا؟ جو کہے گا نافرمانی کر لیا کرو، شاہ جی کو حکم نہ مانا کرو، ویسے وہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایمان سے بتائیے پھر محبت میں مخلص ہیں؟ اسی کو منافق کہتے ہیں، جو دعویٰ محبت کا کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، مگر لوگوں کو اللہ کی فرما برداری کو حکم نہ دے، رسول اللہ کی فرما برداری کو حکم نہ دے، حقیقت میں وہ محبت کرنے والا نہیں، بولے منافق ہے۔ محبت کا تو تقاضا ہے کہ ساری دنیا کو محبوب کا غلام بنا دے، سب کو محبوب کا فرما بردار بنا دے، پھر محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی تیرا عمل بھی اسی قدر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اپنے محبوب کی نافرمانی برداشت نہیں کرے گا۔ اگر تو اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری بیوی اگر تیری ماں کی نافرمانی کرے، تیری بیٹی تیری ماں کی نافرمانی کرے، تیرا بیٹا تیری ماں یا تیرے ابا کی نافرمانی کرے، اگر تو ماں باپ سے سچی محبت کرنے والا ہے، ایمان سے بتاؤ تو برداشت کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جہاں تک تجھ سے ہو سکے تو اس کو سزا دے گا، بس تو ناراض ہو جائے گا، اس کو تھپڑ مارے گا، بیٹے کو کہے گا تو میرے ابا کی نافرمانی کو کی، اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دے گا۔ چلو بیوی کو نہ مارے، ناراض ہو جائے گا، تو نے میری ماں کی نافرمانی کی، میرے ابا کی نافرمانی کی۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ سب میرے محبوب سے پیار کریں، ان کا حکم مانیں، پھر محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، جتنی بڑھتی چلی جائے گی، جتنی بڑھتی چلی جائے گی، اسی قدر زیادہ اس آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہر کوئی میرے محبوب کی فرما برداری کریں، میرے محبوب کی نافرمانی نہ کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، جملے کچھ سخت ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ بعض بندے اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دے دیتے کہ یہ میری ماں کی نافرمان ہے، میرے ابا کی نافرمان ہے۔ کتنا بڑا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ماں کی نافرمانی کی بنا پر، باپ کی نافرمانی کی بنا پر اپنی بیوی تک کو چھوڑ دیا۔ دراصل بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محبوب کی محبت اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، جتنی بڑھتی چلی جائے گی، تیرا ایمان اسی قدر کامل ہوتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں میں ہے، مگر سب کا درجہ صدیق و فاروق و عثمان و علی کے برابر نہیں ہے، حالانکہ سارے صحابی ہیں۔ مرتبہ صحابیت میں تو کوئی بھی معاذ اللہ اعتراض نہیں ہے، کوئی بھی نقص نہیں ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے، مگر درجے جدا جدا کیوں ہیں؟ جس نے جتنی زیادہ وفا کی ہے رب کریم نے درجہ اسی قدر بلند فرما دیا ہے۔ آج ربیع الثانی کی، جمادی الثانی کی 24 تاریخ ہے، اور 22 تاریخ سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال ہے۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ یہ آیا بار کا جب میں نے شروع کی تھی اس وقت تو نہیں پتہ تھا نا کہ آج کی تاریخ کو یہی سبق آ جائے گا، یہی حصہ آ جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ ابو بکر نے یوں کہیے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اولاد کی محبت والدین کے دل میں فطری ہوتی ہے،
مدینہ طیبہ کا بڑا پاکیزہ اور نہایت ہی خوبصورت ماحول ہے۔ صدیق اکبر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور گھر کے دیگر افراد بھی گھر کے اندر موجود ہیں۔ باتوں باتوں میں ان کے بیٹے، بڑے بیٹے ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنے ابا کے سامنے ایک چیز کا اظہار کیا، ابا جی کئی مرتبہ جب سوچتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، جھرجھری سی آ جاتی ہے، پریشان سا ہو جاتا ہوں، اور پھر میں شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ اس مصیبت سے بچ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے لگتے جگر سے فرمایا بیٹے صاف کہو نا، کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ تم نے یہ کہا کہ میں کانپ جاتا ہوں، جھرجھریاج وغیرہ وغیرہ، صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عبد الرحمن بن ابی بکر جو اب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے کہ باجی غزوہ بدر کے موقع کی بات ہے، میں کافروں کی جانب سے تھا اور تم رسول اللہ کی غلامی میں۔ کافروں نے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو لوہے میں چھپا رکھا تھا، اس زمانے کا لوہے کا لباس ہوا کرتا تھا۔ جو کافر یا مسلمان کوئی بھی میدان جنگ میں نکلنے والا اپنے مد مقابل کے مقابلہ میں وہ لباس پہن کے نکلتا تھا کہ تیر، تلوار، نیزہ، بھالا وغیرہ جسم کو مجروح نہ کر سکے۔ کافر وہ سارے کے سارے یہ جدید ترین لباس پہن کے آئے تھے، اور مسلمانوں کا عالم کیا تھا؟ پورا لباس و کجا بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کے جسم پر تہمد کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، نہ کرتا ہے، نہ سر پر کوئی دستار، امامہ، ٹوپی، رومال، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہاتھوں میں تیر تلوار، کیا کھجور کی شاخیں، ڈکے جس کو کہتے ہیں، وہ پکڑ کر لڑائی کے لیے آئے، کئی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، اور مد مقابل کفار سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں چھپے ہوئے ہیں، اور جدید ترین اس زمانے کا اسلحہ جو تیر تلوار کے اعتبار سے تھا اس سے مسلح ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگے ابا جی میں نے تو لوہے کا لباس پہنا تھا، میرا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، صرف آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن سے میں دیکھ رہا تھا مد مقابل کو۔ کتنی مرتبہ ایسے ہوا کہ میں نے نیزہ اٹھایا، بھالا اٹھایا، تلوار سونتی، آپ سامنے تھے، میں مارنے لگا، یکا یک دیکھا کہ آپ موجود ہیں۔ آپ کا تو سادہ لباس تھا، سر پر امامہ شریف، سادہ لباس، آپ تو پہچانے جاتے تھے، مگر میں نہیں پہچانا جاتا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے مد مقابل کون ہے، مجھے پتا تھا میرے مد مقابلہ آپ آ گئے۔ کتنی دفعہ میں تلوار مارنے لگا، پھر میں نے ہاتھ اپنا روک لیا، نیزہ آپ کے مارنے لگا، میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، میں نے کہا میرے ابا جی ہیں، میں ان کو تلوار نہ ماروں، میں نیزہ نہ ماروں۔ آج جب یہ سوچتا ہوں نا تو مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر اس وقت میں یہ غلطی کر لیتا، تلوار چلا دیتا، نیزہ مار دیتا، ابا جی کو شہید کر دیتا، تو آج مجھے پشیمانی ہوتی۔ عام سی بات ہوتی، کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے اس وفا کا اظہار کرتا، اس محبت کا ذکر کرتا، تو پھر یقیناً بے یقین اس کا باپ رد عمل کے طور پر، ریئیکشن کے طور پر اپنے بیٹے کی پیشانی چوم لیتا، اس کا چہرہ چوم لیتا، اسے اپنی ساتھ چمٹا لیتا، شاباش میرے بیٹے، اس وقت اگرچہ تو دشمنوں کے ساتھ تھا مگر تو نے میرا خیال کیا، بڑا فرما بردار تو بیٹا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا ہی حسن سلوک کرتا، مگر صدیق اکبر نے یہ نہیں کیا۔ جب بیٹا اپنی بات مکمل کر چکا نا تو سیدنا صدیق اکبر نے نگاہ کرم اٹھائی، بیٹے کی جانب دیکھا، فرمانے کہ عبد الرحمن وہ تو تھا نا جس نے اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا، اپنے نیزے بھالے کو پیچھے کر لیا، مجھ پر تیر نہیں چلایا، قسم ہے مجھے میرے رب کی، اگر مجھے پتا ہوتا عبد الرحمن میرے مد مقابل ہے، میں بغیر دریغ کے تیری گردن اڑا دیتا، میں یہ نہ دیکھتا یہ میرے لخت جگر ہے، میں صرف یہ دیکھتا کہ میرے نبی کے مقابلہ میں آیا ہے، نبی کے نام پر تو اپنا سب کچھ قربان ہے، میں صرف یہ دیکھتا یہ میرے نبی کے مقابلے میں آیا۔ یہی نہیں، ایک دن کا ذکر ہے، سیدنا صدیق اکبر بارگاہ سعادت امام میں حاضر ہوئے اور قدرے پریشان تھے۔ میرے قریب فرمان گئے ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ مالا کا یا ابا بکر، کیا ہوا تجھے ابی بکر؟ خیریت ہے؟ میں تجھے پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے وہ ماجرا عرض کر دیا
جو حوالے واقعی تھے وہ پیش کر دی کہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں تھا، آپ کا ذکر مبارکہ ہوا تو ابا کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے آپ کی شان میں کہ جو مجھے برداشت نہ ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ محب اپنے محبوب کا کسی نہ کسی بہانے ذکر کرتا ہی رہتا ہے۔ مثلا آپ کے دل میں آپ کے استاد کی محبت، آپ کے شیخ کی محبت ہو، آپ کے ابا جی کی محبت ہو، آپ پانی پینا چاہیں، کھانا کھانا چاہیں، بیٹھنا چاہیں، کوئی چیز لینا چاہیں، دینا چاہیں، تو کئی دفعہ کہنے ابا جی ایسے پانی پیتے تھے، ابا جی نے یہ کام کیا، استاد جی ایسے بات کرتے تھے، میرے پیر صاحب ایسے کہتے تھے، جس سے محبت کسی نہ کسی بہانے ذکر ہو جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر جیسی محبت جو میرے نبی کے ساتھ ان کو تھی، ایسی محبت تو ہر کسی کو کسی سے نہیں ہے۔ تو بہت شدید محبت کرتے تھے، ہر وقت حضور کا ذکر، گھر میں بیٹھے ذکر کیا ہوگا۔ باپ نابینا تھے، عثمان بن نبی قحافہ ضعیف العمر تھے، وہ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، جنہوں نے 4 پشتوں نے میرے نبی کی زیارت کی۔ ان کے ابا جی بھی صحابی، یہ بھی صحابی، بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا بھی صحابی۔ تو اب دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ابا جی کی عمر کتنی زیادہ ہوگی، ضعیف العمر ہیں، نابینا ہیں، اور ابو بکر صدیق کی اپنی حالت کیا ہے؟ اتنے حلیم و طبع، اتنے کریم، اتنے حلیم کہ کوئی گالیاں بکتا رہے آپ نے کبھی گالی کا جواب نہیں دیا تھا، نظر انداز کر دیتے، بدلہ نہیں لیتے تھے، بڑے حلیم و طبع تھے۔ اس لیے تو میرے نبی کو بڑے پسند تھے، اعلان نبوت سے پہلے ان کے ساتھ یارانہ تھا، ان کے ساتھ محبت تھی۔ ان کی اس صفت حلیمی کی گواہی خود میرے نبی نے دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 کافر قتل کر دیے گئے، 70 کے قریب گرفتار کر لیے گئے، تو میرے کریم آقا نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، عمر یہ جو 70 ہم نے گرفتار کر رکھے ہیں، ان کو 2-3 وقت کی روٹی دیتے تھے نا، ان کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، 70 آدمیوں کا جو گرفتار ان کو کر رکھا ہے، بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اس وقت رواج زمانہ کیا تھا؟ مروجہ اصول زمانہ میں یہ تھا کہ دشمن کے قیدی ہاتھ لگ جاتے تو میں بوڑھوں کو ذبح کر دیا جاتا، نوجوان جو قابل فروخت نہ ہوتے ان کو بھی قتل کر دیا جاتا، جو قابل فروخت ہوتے، اور بچے اور عورتیں ان کے سر مونڈ کر ان کی عزتیں برباد کر کے منڈی میں بیچ دیا جاتا۔ اس زمانے میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، غلام اور لونڈیاں بازار میں بیچتے تھے، یہی اس زمانے کا رواج تھا۔ قبائلی سسٹم تھا، لڑائیاں ہوتی رہتی، ایک دوسرے کے افراد کو اغوا کیا جاتا اور ان کو غلام اور لونڈی بنا کے بیچ دیا جاتا یا ذبح کر دیا جاتا۔ حضرت بلال کو بھی اسی طرح خریدا گیا تھا، صہیب رومی کو بھی اسی طرح خریدا گیا تھا، یعنی اس طرح عام طور پر خریداریاں چلتی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ رواج زمانہ کے مطابق جو مروجہ اصول تھا اسی کا عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ ان کے جو بوڑھے ہیں ان کو قتل کر دو، نوجوان جو قابل فروخت نہیں ہیں ان کو بھی قتل کر دو، جو قابل فروخت نوجوان ہیں ان کو بھی، بچوں کو بھی اور عورتوں کو بھی بیچ دو، ایمان والوں کے لیے اسلحہ خرید لو، ان کے جو غربت ہے اس کا علاج ہو جائے گا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو میرا عزیز ہے وہ میرے حوالے کر دو، جو ابو بکر کا عزیز ہے اس کے حوالے کر دو، جو علی کا رشتہ دار اس کے حوالے کر دو، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اڑائیں گے۔ میرے کریم آقا نے ان کی بات کو سنا، خاموش رہے، رخ زیبہ فرمائے حضرت صدیق اکبر کی جانب، ابو بکر تم بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ عمر نے تو اپنا مشورہ دے دیا، تو سیدنا فاروق نے عرض کیا جو آپ نے سن لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے کے سارے آپ کی قوم قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ قریش ایک بڑی وہیل مچھلی کو کہتے ہیں، فہر کا لقب قریش تھا،
قریش اس لیے تھا کہ عرب کی غالب ترین آبادی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، بلکہ مکہ مکرمہ کی تقریباً ساری آبادی تو میں نہیں کہہ سکتا، دوسرے اقوام بھی تھے جو بکثرت ترین آبادی مکہ مکرمہ کی تھی، وہ قریش خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مثلا حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ بھی خاندان قریش کے شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ قریش کی شاخ بنو عدی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی یہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرزا یہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح باقی کافروں کا بھی لے لیجئے، مثلا ابو جہل ہے، حضرت فاروق اعظم کا ماموں ہے، یہ قریش کی شاخ بنو مخزوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی یہ سارے قریشی تھے جو حضور کے مد مقابل آئے ہیں، وہ تقریباً سارے قریشی تھے سوائے چند ایک کے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے آپ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، میرا جی چاہتا ہے آپ سب کو معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، بدترین کافر ہیں، سب کو معاف کر دیں۔ بات سن کے میرے نبی مسکرا دیے، فرمانے کہ عمر تیری مثال تو نوح علیہ السلام جیسی ہے نا، کہ جب ان کو حد سے زیادہ ستایا گیا تھا 950 سال تک تکالیف برداشت کر کے، پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں گزارش کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا اب روئے زمین پر کافروں کا کوئی غر نہ چھوڑنا، سارے ہلاک کر دے۔ تو اللہ نے طوفان بھیج کر سارے کافر مار دیے تھے۔ عمر تیری حالت حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، اور اے ابو بکر تیری عادت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ضرورت کیا تھا، عرض کیا تھا مولا تعالیٰ فمن تابعانی فإنہ منی، مولا جس نے میری اتباع کی، میرا کہنا مانا، میری فرما برداری کی، میرا حکم مان لیا، میری غلامی میں آ گیا تو ہے ہی میرا، وہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا نا۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو نافرمان ہے میرا تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی نعرہ غوثیہ، یا غوث، جو میرا ہے وہ تو ہے ہی میرا، جو میرا نافرمانا چاہو اس کو بھی معاف کر دیں۔ میں کہ اے ابو بکر تیری مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی ہیں، میں تیرا مشورہ قبول کرتا ہوں، تو بڑا حلیم و تباہ ہے۔ تو آج جب ابو بکر صدیق نے بارگاہ سات امام میں یہ واقعہ عقد کیا نا، گھر کا ماحول تھا، میں نے آپ کا ذکر کیا، میرے ابا نے ایسا جملہ کہہ دیا جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، یعنی ہر وقت انہی کا ذکر کرتا رہتا ہے، میں نے زناٹے دار تھپڑ اپنے ابا کے چہرے پہ دے مارا۔ ابو بکر تو اپنے دشمن کو بھی ایسے نہیں مارتے تھے، عموماً اپنے ابا کو دے مارا تو یا رسول اللہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا یا خون بہ نکلا، میں اس کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ میرے کریم آقا حیران ہو کے فرمایا گیا افعلت یا ابا بکر، ابو بکر تو نے ایسے کر دیا؟ تو تو ایسے نہیں کرتا، تیری تو ایسی عادت نہیں ہے کہ فوراً کسی سے الجھ پڑے۔ پھر اپنے باپ کو، وہ باپ بھی ہے، بوڑھا ضعیف العمر بھی ہے اور نابینا بھی ہے، تو نابینے پر تو ہر کسی کو رحم آ جاتا ہے، بوڑھے پر رحم آ جاتا ہے، تو نے اپنے باپ کو ایسے کیا؟ قال فعلت یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ایسے کر آیا ہوں۔ میں نبی فرمائیں گے لا تعود بعد ذالک، ابو بکر آج تو نے اپنے ابا کو مارا نا، خبردار آئندہ نہ مارنا۔ اسلام کی ابتدا تھی، کافر تو میرے نبی کی شان میں بڑی بڑی گستاخیاں کرتے تھے، حضور پر سنگ باری کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، حالت سجدہ میں نبی پر اوجھ لا کے رکھ دیتے تھے۔ وہ کون سا جرم ہے جو کافروں نے نہ کیا تھا؟ وہ کون سی بکواس ہے جو انہوں نے نہ بکی تھی؟ میں نبی فرمائیں گے باقی کافر بھی تو گستاخی کرتے ہیں نا، اگر تیرے ابا کی زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نکل گیا، وہ کافر تھے ان کے ابا بھی، اگر ان کی زبان سے نازیبہ کلمہ نکل گیا تو اتنا غصے میں نہ آیا کر، نہ مارا کر، تیرا باپ ہے، نابینا ہے بیچارہ، بوڑھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میرے کریم آقا کا یہ ارشاد سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جذبات کی رو میں بہہ گئے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام والذی بعثک
بالحق نبیہ، اے میرے کریم آقا مجھے قسم سے رب ذوالجلال کی جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، لو کان عندی سیف کریم لقتلتہ، تھپڑ مارا نا، اے کاش میرے پاس وہاں تلوار ہوتی میں اس کی گردن اڑا دیتا ہے۔ میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے، میں یہ دیکھتا کہ میرے محبوب آقا کے سامنے نازیبہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ یعنی یہ محبت ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی محبوب کا حکم منوانا اتنا ہی آسان ہوگا، اسی قدر لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دینا آسان ہوگا جتنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوگی۔ یاد رکھیے یہ ذمہ داری تنہا علماء کی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ جی مولوی صاحب کا کام ہے جی لوگوں کو نصیحت کریں، مولوی صاحب کی ڈیوٹی ہے جی، نہیں، کوئی مولوی صاحب کی ڈیوٹی نہیں۔ وہ جدا بات ہے کہ کوئی کم عمل کرتا ہے، کوئی زیادہ عمل کرتا ہے۔ پوری بستی میں ایک عالم دین کو ہونا فرض کفایہ ہے، ضروری ہے کوئی نہ کوئی ایسا عالم دین ہو تاکہ لوگ اس کی جانب رجوع کریں اپنے مسائل دینیہ میں۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد کے لیے اور ہر عورت کے لیے، تنہا علماء کے لیے نہیں، آپ پر بھی فرض ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرا اللہ قرآن کریم میں بڑے واضح ترین الفاظ میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہارا فرض مرتبہ یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور گناہ سے روکتے ہو، یہ تمہارا فرض ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اس فرض کی کوتاہی کرو گے تو اسی طرح تم سے سوال ہوگا، جس طرح تم نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، باوجود استطاعت کے حج نہیں کیا، باوجود صاحب نصاب ہونے کے طرح تم نے زکوٰۃ دی تھی، اسی طرح تم سے یہ بھی پوچھا جائے گا تم نے نصیحت کیوں نہیں کی۔ میرے نبی نے بڑے واضح ترین انداز میں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے راعی ہو، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، اور رعایا کہتے ہیں ان بھیڑ بکریوں کو جن کو چرایا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا، امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، وہ کسی درخت کے نیچے آرام کے ساتھ بیٹھ گیا یا لیٹ گیا، اس کی بکریوں نے قریب کا سارا کھیت برباد کر دیا، چر لیا۔ اب کھیت کے مالک نے آ کے دیکھا کہ چرواہا خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے یا حقہ پی رہا ہے یا سویا ہوا ہے، اس کی بکریاں کھیت چر گئیں، مقدمہ کس کے خلاف درج کروائے گا؟ جی چرواہے نے تو ایک پتا بھی نہیں کھایا، وہ تو درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ چرواہا یہ ہے، بکریوں کو چرایا جاتا، اب اس نے مقدمہ درج کروا دیا۔ اب مجسٹریٹ نے، جج نے، قاضی نے چرواہے کو ڈانٹا اور اس سے کہا کیوں تیری بکریاں کھا گئیں، تجھے جرمانہ کیا جائے گا۔ تو چرواہے نے کہا کہ میرے سر پر قرآن رکھ لیجئے، جو آپ چاہیں مجھ سے حلف لے لیجئے، میں نے پورے کھیت کا ایک پتا بھی نہیں کھایا، سارا بکریوں نے کھایا، میرا تو قصور ہی نہیں ہے۔ میں تو قریب ہی کھیت کے قریب ایک درخت تھا، اس کے نیچے چادر بچھا کے میں تو سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یا لیٹا ہوا تھا یا میں حقہ پی رہا تھا، میں نے تو بکریوں نہیں کہا چرو۔ تو آپ بتائیے کہ جو جج ہوگا وہ کیا کہے گا؟ تو نے اقرار جرم کر لیا، تشریح رکھیے بیٹھ جائیں، تو نے اقرار جرم کر لیا ہے کہ تیری بے وقوفی کی وجہ سے تیری بکریاں یہ کھیت چر گئیں، اس لیے جرمانہ تجھ کو کیا جائے گا کہ تیری ذمہ داری تھی تو بکریوں کو منع کرتا۔ اب مجرم چرواہا ہوا نا، میری بات آپ سمجھ گئے نا، مجرم کون ہوا؟ چرواہا ہوا نا، کہ اس کا فرض تھا کہ وہ بکریوں کو روکتا، اس سے نہیں روکا، اس لیے اس کو سزا ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا تم چرواہے ہو، رعایا کی سزا تم کو بھی ملے گی۔ اگر تو باپ ہے تو تیری اولاد کے بارے میں تو اس سے پوچھا جائے گا، تو خامد ہے
تو تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو بہن یا بھائی ہے تو تیرے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، تو جسے تیرے یاروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنا حق کے دوستی ادا کیا کہ نہیں کیا۔ میرے کریم آقا مثالیں دے کے سمجھایا کرتے، جس طرح بھی میں نے ایک مثال ذکر کی ہے، میرے کریم آقا نے بڑی پیاری مثال دی، فرمانے لگے ایک ایسی کشتی تھی جو 2 منزلوں والی ہے، یہ صحیح حدیث سے بارکہ ہے، میرے نبی نے مثال دی، کشتی 2 منزلہ کشتی ہے، ایک منزل پانی کے اندر ہے اور دوسری منزل پانی کے اوپر ہے، ان دونوں منازل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے والے میں بھی اور اوپر والی میں بھی۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی، یہ کشتی دریا میں یا سمندر میں چل رہی ہے، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو وہ اوپر عرشے پر آئے، یعنی چھت پر آئے، اور وہاں سے ڈول دریا یا سمندر میں ڈالا اور پانی نکال کے نیچے لے گئے، جو پینا تھا پی لیا، دوبارہ ضرورت پیش ہے پھر ڈول بھر کے لے گئے، 2-3 مرتبہ ایسے ہوا تو اوپر والوں کو غصہ آ گیا کہ انہوں نے تو ہمارا جینا دوبر کر دیا، کبھی کوئی آ جاتا ڈول لے کے، کبھی کوئی آ جاتا ہے اور پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں، ان کے قریب سے گزرتے تھے پانی گرتا ہوگا یا وہ ڈسٹرب ہوتے ہوں گے، انہوں نے سختی سے منع کر دیا، خبردار نیچے سے کوئی اوپر پانی لینے کے لیے نہ آئے، ہم نہیں پانی لینے دیں گے، انہوں نے پانی لینے سے منع کر دیا۔ یہ میں کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے نبی کی حدیث بارکہ کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے کہ جب نیچے والوں نے دیکھا کہ ہم تو پیاسے مر جائیں گے تو انہوں نے کیا کیا، ایک کلہاڑی پکڑ کر نیچے ایک تختے کو توڑنا شروع کر دیا، نیچے والے منزل میں ایک تختے کو کھیڑنا شروع کر دیا، ہم اس کو کھیڑ لیتے ہیں، اوپر والے پانی جو نہیں لینے دے رہے، اوپر والوں تک بھی یہ آواز چلی گئی کشتی کے تختے کو توڑنے کی۔ میرے نبی نے اب صحابہ سے سوال فرمایا، مجھے بتاؤ اگر اوپر والے جا کر نیچے والوں کا ہاتھ نہ روکیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جی کشتی ڈوب جائے، اوپر والے تو نہیں ڈوبیں گے نا، کشتی تو نہ ڈوبے گی، جی وہ بھی ڈوب جائیں گے، جی یہی صحابہ نے جواب دیا تھا، یہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارے ڈوب جائیں گے۔ میرے نبی فرمایا کہ اگر اوپر والے کہیں ہم کون سا کشتی کو توڑ رہے ہیں، ہم تو سکون سے بیٹھے ہیں نا، وہ نیچے والے توڑ رہے ہیں نا، وہ ڈوب جائیں گے، ہمیں کیا، تنہا وہ نہیں ڈوبیں گے تو بھی ڈوب جائے گا۔ کتنی بیویاں اپنے خامدوں کی وجہ سے، کتنے خامد اپنی بیویوں کی وجہ سے، کتنے ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے، کتنے بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے کہ کشتی ایک ہی میں سوار ہو۔ صرف تم اپنے ذمہ دار نہیں ہو، اپنے گھر والوں کو بھی ذمہ دار ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے وہ طاقت صرف کرو گے، ان کو بھی صراط مستقیم کی دعوت دو گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ من نبی کے بڑے جید اور محبوب صحابی ہیں، بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر میری بیوی بے نماز ہو اور مجھ پر حق مہر قرض ہو تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ یہ جملے کیوں کہ حق مہر قرض ہو، یاد رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں جس کے ذمہ قرض ہو نا وہ شہید بھی ہو جائے تو جنت پہ نہیں جائے گا جب تک قرض کا انتظام نہیں ہوتا۔ مقروض میرے نبی مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی اور مقروض جنت میں جائے گا نہیں۔ مقروض فرماتے میں مقروض ہوں تو مر جاؤں گا تو جنت پہ تو نہیں جاؤں گا۔ بیوی کا مقروض جو ہوا قیامت کے فرمانے لگے اس لیے کہ قیامت کے اندر میرا اللہ مجھ سے فرمائے گا کہ اے عبداللہ تو نے اپنے بیوی کا حق میرا ادا کیوں نہیں کیا، تو میں یہ کہہ دوں گا مولا تو جانتا ہے میرے پاس رقم نہیں تھی، میں غریب تھا اس لیے حق مہر ادا نہیں کر سکا، لیکن اگر اللہ نے مجھ سے یہ سوال کیا عبداللہ تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی تو میرے پاس جواب نہیں ہوگا۔ میرے بھائی کتنی ایک آسان سی بات ہے، میری بیوی میرے کپڑے نہ دھوئے تو میں اس سے لڑائی کروں، ان کو پریس نہ کرے استری نہ کرے تو میں لڑائی کروں،
مجھے وقت پر کھانا نہ دے تو میں لڑائی کروں، میرے بچوں کی دیکھ بھال نہ کرے تو لڑائی کروں، میرے گھر کی حفاظت نہ کرے تو لڑائی کروں، لیکن نماز نہ پڑھے تو میں چپ کر کے بیٹھا رہوں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو رب سے اعلیٰ سمجھ لیا کہ میرا کام نہ کرے تو میں لڑائی کرتا ہوں، اور اگر رب کی نافرمانی کرے میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں۔ پھر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ تو اگر مجھ سے محبت کرتا تھا تو تجھے چاہیے تھا کہ جس طرح تیری بیوی تیری نافرمانی کرتی تھی تو ناراض ہوتا تھا، حق تجھے یہ تھا کہ جب تیری بیوی میری نافرمانی کرتی پھر تو ناراض کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیا تیرے دل میں میری محبت نہیں تھی، میرا احترام نہیں تھا؟ پھر کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ سوچئے، اگر میری اولاد میری نافرمانی کرے میں اپنی اولاد سے ناراض ہوں، اگر رب کی نافرمانی کرے نماز نہ پڑھے میں کہوں چل کوئی بات، میرا بیٹا سویا ہوا ہے، یہ تو رب کے رب سے وفا نہیں ہے۔ تو اس سے تیرے بارے میں پوچھا جائے گا اور تیرے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ رب کائنات جل ارشاد فرماتے ہیں کن تم خیر امت تامرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہو، وتنہون المنکر، اور لوگوں کو گناہ سے روکتی ہو۔ اور اس سایہ بارکہ میں جو آج موضوع گفتگو تھی اس کا یہ جملہ رب کائنات کا یہ شعر گرامی قدر، وہ لوگ کون ہیں؟ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور گناہ سے روکتے ہیں۔ کون بندے؟ جو رب کے محبوب بندے ہیں، جو رب کے پیارے بندے ہیں۔ آیہ مبارکہ نمبر کون سی ہے؟ سورہ توبہ کی 112 نمبر آیہ مبارکہ۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے پیار کرے اور آپ رب کے پیارے بن جائیں، پھر آپ کو بھی یہ عمل کرنا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔